اور سب دے جتنے بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہوئی نا بات, ماشاءاللہ سروں کا سمندر مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پر, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پروگرام میں خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بھی یہاں پر آئے ہیں. جتنے حضرات یہاں پر تشریف لے آئے ہیں وہ سب یہ بخوب جانتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈسکو نہیں ہے, کوئی گانا نہیں ہے, کوئی ناچ نہیں ہے, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, کوئی کامیڈین نہیں ہے, کوئی سنگر ڈانسر نہیں ہے. اس کے بعد بھی اتنے لوگ کا جمع ہونا یہ صاف گواہی دیتا ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آپ لوگ ترقی پسند انسان ہیں. اسی لیے ایسے پروگرامز میں آپ سب لوگ جمع ہوئے ماشاءاللہ. اور میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا آدھا کام کر دیا. جو میں بولتا ہوں وہی ٹاپکس کو لے کر آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ کے پاس میں رکھا ماشاءاللہ. تو مجھے ابھی شاید یا مولانا حذیفہ صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب تک ہم دونوں سفر کر رہے تھے انڈیا میں, تو کہیں نہ کہیں ہمیں تینوں بھی جانا پڑے گا. عالم دین, پالیٹیشین اینڈ موٹیویشنل اسپیکر, کیا جوڑی بنے گی دیکھیے. پھر زمین سے کچھ ہی پل میں آپ کو آسمانوں تک لے کر گئے نماز کے ڈیفینیشن کو دکھانے کے لیے. سلوٹ سر آپ کی سوچ کو. The way you have presented, it has touched my heart, ماشاءاللہ. میرے دل میں اتری ہے بات. پتہ نہیں یہ جو بندے بیٹھے یہاں پر ان کے دل کو چھوئی یا نہیں چھوئی ہے, but you have won my heart, you have touched my heart ماشاءاللہ. واقعی اللہ نے کیسے نماز کو ایک تحفہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر زمین والوں کے لیے تحفہ دیا ہے. انسان کی فطرت ہے غریب سے غریب یا امیر سے امیر ہو, اگر اس کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو اس کو ضرور خوشی ہوتی ہے, وہ کھول کر دیکھتا ہے. اور جب اس کی پسند کی چیز ملتی ہے تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. بھلے وہ غریب انسان ہے یا امیر انسان ہے, اس کو تحفے بہت پسند ہوتے ہیں. مشکل سے کوئی انسان ہوگا شاید وہ تحفے دیکھتا بھی نہیں ہوگا, لیکن فطرت ہے انسان میں, انسان کو گفٹس بہت پسند ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح زمین پر سب سے بہترین کوئی گفٹ اگر انسانوں کو دیے نا, وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑا گفٹ انسان کو نہیں مل سکتا ہے. اس کے بعد جو گفٹ ملا ہے وہ نماز ہے. رسول نہ ہوتے تو پھر نماز بھی نہ ہوتی, رسول ملے تو پھر نماز ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز نہیں پڑھے, مراقبے میں گم ہو جاتے تھے اللہ کے عشق میں. اس کے بعد پھر نمازیں اس دنیا میں آئیں. تو سب سے بڑا گفٹ اس روح زمین پر دنیا والوں کو اگر ملا ہے وہ ملا ہے ٹیچر کے طور پر, نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہاں پر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر صاحب سے بہتر شاید کوئی جانتے ہوں گے جو ابھی میں بولنے والا ہوں. کیا آپ دیکھیں ایک بندہ جب کاؤنسلر بنتا ہے تو جشن ہوتا ہے اس کے محلے میں, سارے محلے اکٹھے ہو جاتے ہیں, یا وہ محلہ جس میں وہ کاؤنسلر بنا ہے وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے وہ کاؤنسلر صاحب یا جو بھی خاتون بنتی ہیں. لیکن کچھ ہی پل کے بعد اس کی نظر جاتی ہے کہ مجھے ایم ایل اے بننا چاہیے. اب جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو خوشی تو ضرور ہوتی ہے اس کو کہ میں نے ایم ایل اے بن گیا ہے, لیکن کچھ دن کے بعد اس کی نظر, اس کی خوشی, اس کا سیٹسفیکشن بینگ ایم ایل اے نہیں ہوتا ہے, اس کو منسٹر بننا پڑتا ہے. اس کا ایم بن جاتا ہے, مقصد بن جاتا ہے کہ کچھ بھی کروں میں منسٹر بن جاؤں. اب جب وہ منسٹر بن جاتا ہے تو وہاں اس کو خوشی ملتی ہے, لیکن کچھ ہی دن کی خوشی ہوتی ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چیف منسٹر بنوں گا, اور وہ جب چیف منسٹر بنتا ہے پورے اسٹیٹ کا کنگ بن جاتا ہے,
وہاں بھی کچھ ہی دن وہ راضی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی نظر ہوتی ہے پرائم منسٹر بنوں گا میں. اور یہاں دیکھیں انسان کی لالچ, پرائم منسٹر بن کر بھی وہ خوش نہیں رہتا ہے, وہ ایسی کوششیں کرتا ہے کہ مجھے گلوبل لیڈر بننا ہے. انسان کی جو ہرس ہے, یہ جو لالچ ہے, یہ شہرت کی, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ اللہ کے لاڈلے انبیاء پروفٹس تھے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں نبی نہ ہوتا, کاش میں پروفٹ نہ ہوتا. کوئی آج منسٹر بولتا کاش میں کاؤنسلر نہ ہوتا, کاش میں, یا پھر کوئی چیف منسٹر بولتا کہ کاش میں چیف منسٹر نہ ہوتا, میں ایک کارپوریٹر ہوتا. کوئی چیف منسٹر نہیں بولے گا آج. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اور پہلے جو تھے وہ آدم علیہ السلام. آپ کے بارے میں مولانا حذیفہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں رکھی ہیں. وہاں سے لے کر کم و بیش 1,24,000 عیسیٰ علیہ السلام تک, یہ سب لوگ کا ڈیزائر تھا, یہ سب لوگ کا ڈریم تھا کہ کاش میں پروفٹ نہ ہوتا, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں میرا شمار ہوتا جو میں اور آپ ہیں. آج ہم قدر نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو قدر آدم علیہ السلام نے کیا ہے, جو قدر یوسف علیہ السلام نے کیا ہے, وہ کیا مرتبوں سے نوازا گیا ان لوگ کو. کیسے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام, کیسے لاڈلے نبی یوسف علیہ السلام. وہ لوگ کا ڈریم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو زندگی ملتی, اور اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا ہے, اور ہم قدر نہیں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بہت بڑا تحفہ ہے میرے پیارے بھائیوں. یہ تحفے کو ہم نے سمجھنا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ٹیچر بنا کر, پروفٹ بنا کر ہمیں جو بھیجے ہیں نا, وہ اسی لیے میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں اور بڑے جوش سے کرتا ہوں, اور وہی سوال آپ لوگ سے بھی کرتا ہوں. اگر یہ آپ نے کبھی میرے ویڈیو میں سن بھی رکھا ہے نا, پھر بھی جواب دیجیے جوش سے, کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ آواز آسمانوں تک جانا چاہیے. مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے کیا مانتے ہیں؟ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ ماننے میں, اللہ کو ماننے میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے, اللہ کی ماننے میں بڑا کمال ہے. کامیابی اللہ کی ماننے میں ہے, کامیابی اللہ کو ماننے میں نہیں ہے. اللہ دے دے جنت, یہ اللہ کی یہ گریٹنس ہے. لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے مان لو میں تمہیں جنت دوں گا. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھے مانتا ہے نا, تو پھر رسول کو بھی ماننا پڑے گا, اور رسول کے ٹیچنگز کو بھی ماننا پڑے گا. آج ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. Maximum majority of the people today, we believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We believe in Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but we do not believe in their teachings. ان کے جو ٹیچنگز ہیں اس پر ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے آج مسلمان بہت پریشان ہیں. سینے میں کچھ ایمان رکھ کر بھی پریشان اس لیے ہے کہ ہم لوگ کو مانتے ہیں لیکن کی نہیں مانتے. یہ فرق صرف کو اور کی میں ہے. کو ماننا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے, کمال کی ماننے میں ہے. تو انشاءاللہ آج اس محفل سے ہم لوگ یہ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کو بھی مانیں گے اور ہم اللہ کی بھی مانیں گے انشاءاللہ. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, اور آج سے انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانیں گے. ہماری کامیابی کی ماننے میں ہے. اور میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ روزانہ صبح جاگتے ہیں تو ہم لوگ دانت صاف کرتے ہیں, ہم لوگ چہرہ صاف کرتے ہیں, ہم لوگ بال صاف کرتے ہیں, ہم لوگ بدن صاف کرتے ہیں. ہم لوگ میلے گندے کپڑے نہیں, صاف کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں. ایک انسان کو اللہ نے ذریعہ اگر دولت سے کیا نواز دیا, تو انسان دانت صاف کرتا ہے, انسان آنکھ صاف کرتا ہے, انسان بال صاف کرتا ہے, انسان چہرہ صاف کرتا ہے, انسان بدن صاف کرتا ہے. اگر انسان کوئی چیز صاف نہیں کرتا ہے تو وہ دل صاف نہیں کرتا ہے. یہ جو گندگی بھری ہوئی ہے وہ دل میں ہے گندگی. جو پوائزن ہم لوگ دل میں لے کر گھومتے ہیں نا, وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ 1000 سجدے کر لیں اس دل میں پوائزن رکھ کر, تو اللہ کو وہ سجدے قابل قبول نہیں ہے. آج 100 گز زمین پر دو سگے بھائی 10-10 سال سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں.
یہ اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شہر میں آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی، ہر محلے میں یہ کہانیاں آپ کو ملے گی۔ دل صاف نہیں رکھتے ہیں جو مسلمان، یاد رکھ لیں، اپنی ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے، گفٹ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے، وہ زندہ ولی ہے اس روئے زمین پر، زندہ ولی ہے اس روئے زمین پر جو ہاتھ سے گیونگ کرتا ہے اور دل سے فرگیونگ کرتا ہے۔ آج ہم لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، ہم ذکر تو کرتے ہیں، لیکن جب بات معاف کرنے کی آتی ہے ہم پیچھے قدم لے لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یا اللہ معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ اب جب آپ توقع اللہ سے معافی کا کرتے ہیں تو پھر وہی چیز آپ نے بھی رکھنا، ہم سب کو معاف کرنا۔ میرے ابا حضور زبردست ایتھلیٹ، بہترین ایتھلیٹ، روزانہ 10 کلومیٹر دوڑ کر، مسجد میں فجر کی نماز پڑھ کر، پھر 2 گھنٹے ایکسرسائز کر کر، 15 روٹیاں جو میری دادی بناتی تھی وہ کھا کر سائیکل پر ہاسپٹل فارمیسسٹ سے جاب کرنے جایا کرتے تھے۔ محلے والوں کو سب کو ایکسرسائز کرنا سکھایا، پورے خاندان میں ہمارے اور محلے والے اور گاؤں والوں کے بہت سے بچوں کو تیرنا سکھایا۔ زبردست ایتھلیٹ۔ اور میرے والد صاحب کا ذکر آتا تو خالی ذکر نہیں لیتے تھے، ریاض بھائی نہیں بولتے تھے، ریاض بھائی کر کے ایسے آرمز میں ہاتھ رکھتے تھے لوگ، یعنی وہ آرمز والے ریاض بھائی ایسے ہاتھ رکھتے تھے۔ ویسے ایتھلیٹ، ویسے زبردست ایتھلیٹ کو ایسا جادو کرایا گیا، ایک رات میں پلنگ پر گر گئے، ایک ہی رات پر 20 لوگ اٹھا کر جایا کرتے تھے، ہاسپٹلز کے چکر لگایا کرتے تھے، عاملوں کے چکر لگایا کرتے تھے، کبھی ٹھیک ہوتے کبھی بیمار ہوتے۔ اور جب ایک عامل صاحب کے پاس گئے تو عامل صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو جادو کرایا گیا اور آپ کے اپنوں نے کروایا ہے۔ تو میرے والد صاحب، میرے کان گواہ ہے، میرے ابا حضور نے کیا کہا تھا اس عامل صاحب سے۔ میرے ابا حضور نے کہا کہ میرے کوئی جاننے والے رشتہ دار بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان میں نہیں ہے جو وہاں سے جادو کرائے، میرے اپنوں نے جادو کروایا، یہ میں جانتا ہوں، آپ کا کام علاج کرنا ہے، آپ علاج کریں، مجھے بتایا نہیں کہ کس نے جادو کیا۔ اور میرے گھر اتنے لوگ آیا کرتے تھے، ہندو مسلم۔ میرے والد جب بیمار ہوئے نا تو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے ہمارے پاس ہاسپٹل لے کر جانے یا پھر کوئی دوا کھلانے کے لیے۔ 2 دفعہ بھی نان مسلمز کار بھیجے ہیں ہمارے پاس، تو جو محبت آپ نے دکھائی تھی نان مسلمز کے ٹورڈز، تو پہلے وہ خدمت کرنے آئے تھے۔ تو اتنے لوگ ملنے آتے تھے، یہ سب میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، غور سے سنیں آپ لوگ۔ اور ان میں سے وہ فیملی بھی آتی تھی جو جادو کروائی تھی، میں مینشن نہیں کر رہا ہوں کہ کون جادو کروائے، میرے ابا کو بھی معلوم، میرے امی کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم۔ لیکن جب وہ دیکھنے آتے تھے تو میرے ابا میرے امی سے کہتے تھے کہ چائے لے آؤ انہیں بنا کر۔ میری امی کا جگر، جس کے ہسبینڈ کو سلام کرتے تھے ایتھلیٹ کر کے، اس کو لٹا دیا گیا پلنگ پر۔ اور وہ لوگ آئے ہیں جو جادو کرانے والے آئے ہیں، اور میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے چائے لاؤ، اور میری امی کا جگر وہ کچن میں جا کر چائے بنا کر لے آتی تھی۔ یہ فرگیونگ، یہ دل رکھنا، مسلمان کی نشانی یہی ہے۔ دشمنی کرنا بہت آسان ہے، فرگیونگ کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ جو کرتا ہے یہی آسمانوں پر جاتا ہے۔ اور منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی کا برا نہیں سوچا، جو بندہ کسی کا برا نہیں سوچتا ہے، یاد رکھ لیں اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس کو بلندیوں پر اللہ لے کر جاتا ہے۔ ایک وقت اس کو کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، لیکن پھر اللہ جو اٹھاتا ہے نا بلندیوں پر، جو پورے منسٹرز مل کر بھی روک نہیں سکتے اس کو، پورے 850 کروڑ لوگ بھی اگر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، ایک ذات اللہ ایسا اٹھائے گا اس بندے کو، پوری دنیا سلام ٹھوکے گی اس کو۔ صرف فرگیونگ کرنا سیکھ لو آپ لوگ انشاءاللہ آج سے، معاف کرنا، ہر چیز معاف کر دو۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ وضو بناتے ہیں، بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے نمازیں پڑھی ہیں، وضو بنائیں، بنا وضو کوئی نماز نہیں۔ لیکن ایک وضو وہ بھی ہوتا ہے جو بنا پانی بنانا ہوتا ہے، وہ نماز سے پہلے آپ نے وہ وضو بنانا ہے۔ وہ کیا وضو؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، جیسا چہرہ صاف کرتے ہیں، جیسے دانت صاف کرتے ہیں، جیسے آنکھ صاف کرتے ہو، جیسے بال صاف کرتے ہو، بالکل اسی طرح
اپنے دل کو صاف کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے نیت کرنا کہ یا رب میں نے میرے دل کو صاف کر دیا، اس دل میں کسی کے لیے زہر نہیں ہے، میں سب کو معاف کر دیا۔ 850 کروڑ لوگ اگر اس وقت میں آ کر مجھے سلام کرے تو میں جواب دوں گا، بلکہ میں پہلے سلام کروں گا انشاءاللہ۔ یہ نیت کریں آپ لوگ، بھلے وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کو ستائے، اس سے دوری اختیار کر لیں، ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو، لیکن سلام کرنا نہ بھولیں آپ، وہ طاقت ہے سلام میں، وہ اللہ کی مدد ملتی ہے آپ کو۔ ہم نے انیشیٹ کرنا ہے سلام۔ آج 2 بھائی ایک محلے میں رہتے ہیں،